اور تب سے لے کے آج تک میں تعلیمی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ میں نے حال ہی میں ایک فیصلہ کیا کہ 15 سال میں جو مواد ہیں جو ہم نے پادریوں کے لیے، پاسبانوں کے لیے، بائبل کالجز کے لیے، سیمنریوں کے لیے اور بڑے بڑے اداروں کے لیے، جس میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری رہی، جس میں ZTS رہا، LCD رہا، جس میں FGA رہا، جس میں اور پاکستان کے دیگر تمام ادارے رہے، کچھ کورسز تھے جو ہم صرف وہاں پڑھاتے ہیں اور وہ باہر نہیں پڑھاتے اور وہ وہاں کے لیے مخصوص تھے۔ تو میں نے حال ہی میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ کانٹینٹ جو ہے، وہ جو مٹیریل ہے جو خادموں کے لیے، وہ اب خادموں تک پہنچایا جائے، یعنی کہ نہ صرف طالب علموں تک پہنچایا جائے جو ان اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ باہر بھی ان خادمین تک خداوند کے کلام کی ان گہری باتوں کو پہنچایا جائے جو صرف ہم پادری صاحبان کو جو ٹریننگ کر رہے تھے ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آج ہم کچھ حکمت کے ادب کے بارے میں سیکھیں گے اور جتنا وقت ہے اس میں ہم کچھ ایوب کی کتاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو لے لیں، اگر نہیں ہے تو یہاں سے پادری صاحب سے لے لیں تاکہ جب ہم کوئی حوالہ پڑھیں تو اس میں دیری نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ بور ہو تو مجھے ضرور بتا دیجیے کہ خدا پاک کو تو ہمیں کلام جیسے سکھاتا اسے درست طور پر سیکھ کر صحت اور صفائی کے ساتھ دوسروں تک پہنچا سکے۔ اپنے کلام کی سمجھ بخش دیں کہ جب ہم مل کر سیکھتے ہیں تو تیرے کلام کی گہرائی میں اتر سکیں، اسے سمجھ سکیں اور تیرا کلام ہماری زندگیوں کو ایک نئی سمت، ایک نئی گہرائی اور ایک نیا نور بخش سکے۔ اسی خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ انسان جب بھی جذبات میں گر جاتا ہے تو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جس چیز کا سہارا لیتا ہے وہ اکثر شاعری، کیونکہ شاعری ایک ایسی صنف ہے ادب کی جس کے بیچ میں آپ بہت بڑے خیال کو، ایک دریا کو کوزے میں قید کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس شاعری سے بھری پڑی۔ جب ہم کتاب مقدس کی تقسیم کرتے ہیں تو استاد اکثر کہتے ہیں کہ 5 کتابیں ہیں جن کے بیچ میں شاعری پائی جاتی ہے اور باقی کسی کتاب میں شاعری نہیں پائی جاتی۔ میرے نزدیک یہ کہنا درست نہیں، میرے نزدیک یہ کہنا درست ہے کہ 5 کتابیں ایسی ہیں جن میں زیادہ شاعری پائی جاتی ہے، کیونکہ یہودی جب دعا کرتے تھے، جب نوحہ کرتے تھے، جب خوشیاں مناتے تھے، جب جنگ جیتتے تھے تو وہ شاعری کرتے تھے اور اس کو جنگ نامہ کہتے ہیں۔ آپ کو بائبل میں سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ جنگ جیت کے اس کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی موت ہو جاتی ہے تو اس پہ نوحہ کرتے ہیں، اور دعا جب کرتے ہیں تو وہ بھی شاعری میں کرتے ہیں۔ اور ایک خصوصی بات جو ہمیں اپنے سامنے ہمیشہ رکھنی چاہیے، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر میں زیادہ تر مواد جو ہے وہ نبوت ہے، اور نبوت کا زیادہ تر مواد جو ہے وہ شاعری پہ پڑتی ہے۔ اسی لیے جب آپ اس کی تشریح کرتے ہیں تو اس کی تشریح تھوڑی سی عام زبان سے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شاعری ہے، اس میں گہراؤ ہوتا ہے، اس میں قافیہ ہوتا ہے، اس میں ردیف ہوتا ہے، اس کے بیچ میں اشارے ہوتے ہیں، کنائے ہوتے ہیں، اس میں میٹافرز ہوتے ہیں، اور انسانوں کو استعمال کر کے آپ اپنے خیال کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ میں جب نظم، آپ نے لفظ اکثر سنا ہو، لفظ نظم کا مطلب ہے موتیوں کی لڑی،
یعنی کہ الفاظ کو موتیوں کی طرح ایک لڑی میں پرو دینا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس ادب کی جو ہم لکھتے ہیں، جس میں خطوط ہیں، درخواستیں ہیں، مضامین ہیں، ہر طرح کی تحریر ہے، تو ان تحریر کو ہم نثر کہتے ہیں. اب نثر جو ہے وہ نظم کے بالکل الٹ ہے. نظم کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کو موتیوں کی لڑی کی طرح پرونا، اور نثر کا مطلب ہوتا ہے بکھرے ہوئے الفاظ. آپ میں سے شاعری آتی ہے کسی کو؟ کوئی شعر آتا ہے کسی کو؟ اگر کوئی سنا دے. جی جی پلیز. پنجابی کہے جی ایسے اسم سکھا دے سانو. اسم کا مطلب لفظ. ایسے اسم سکھا دے سانو کہ ہرے پرے ہو جائیے، ایسا علم عطا کر سانو کہ بڑے کھڑے ہو جائیے. ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان میں جو شاعری چلتی ہے، اس کے بیچ میں عام طور پر قافیہ اور ردیف ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اور اس کا آخری الفاظ پہلے مصرے کے اور دوسرے مصرے کے عام طور پر ایک وزن کے اوپر ہوتا ہے. آپ نے پہلا مصرع دوبارہ پڑھ دیں، ادھر سے پڑھ دیں کوئی بات نہیں. ایسا علم عطا کر سانو کہ ہرے پرے ہو جائیے. ہرے پرے ہو جائیے. ایسا علم عطا کر سانو کہ بڑے کھڑے ہو جائیے. بڑے کھڑے ہو جائیے اور ہرے بھرے ہو جائیے. تو یہ قافیہ اور ردیف ہے. یہ ہماری ہندو پاک کی شاعری کا خاصہ ہے. لیکن جب آپ عبرانی شاعری کی طرف جائیں گے تو اس کے بیچ میں آپ کو قافیہ اور ردیف نہیں ملتا. اس کے بیچ میں آپ کو خیال کو پیش کرنے کا انداز یہ اور ملتا ہے جس کو متوازیت کہتے ہیں. ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ وہ لمبا ٹاپک ہے، وہ چھڑ جائے گا. میں یہاں 5 کتابوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے ہیں: ایوب، زبور، امثال، واعظ اور غزل الغزلات. اور بچپن سے ہم نے سیکھا کہ یہ 5 کتب جو ہیں یہ شاعری کی ہیں. اس کے علاوہ باقی جو بائبل کی کتب ہے وہ شاعری کی کتب نہیں. لیکن ایک محتاط تحقیق کے مطابق کتاب مقدس کی صرف 5 کتابیں ایسی ہیں جن میں شاعری نہیں ہے. باقی 66 کی 66 کتابوں میں 61 کتابوں میں آپ کو شاعری ملے گی. صرف 5 کتابیں جن میں شاعری آپ کو بالکل نہیں ملے گی. باقی 61 کتابوں میں آپ کو شاعری ملے گی دعا کی صورت میں، مناجات کی صورت میں، نوحے کی صورت میں، کسی گیت کی صورت میں، کسی نبوت کی صورت میں، کسی مرثیے کی صورت میں. صرف احبار، روت، عذرا، حجی اور ملاکی، یہ وہ 5 کتابیں جن کے بیچ میں شاعری نہیں پائی جاتی. ان کے علاوہ جتنی بھی کتابیں آپ کو پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ملیں گی ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو شاعری ضرور ملے گی. جب ہم حکمت کی بات کرتے ہیں تو حکمت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ حکمت جو روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جو آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، جو آپ امثال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جو صحیح تول نہیں رکھتا خدا اس کے ساتھ کیا کرے گا، جو جھوٹ بولتا ہے خدا اس کے ساتھ کیا کرے گا، جو بیگانہ عورت کی طرف دیکھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور یہ عام ڈے ٹو ڈے لائف کی حکمت ہے، روزمرہ زندگی کی حکمت، جسے آپ روزمرہ زندگی میں سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور لوگوں کی خدمت میں پیش بھی کرتے ہیں. یہ حکمت ذیلیہ، لوئر وزڈم. لیکن حکمت کی ایک اور قسم جسے ہم کہتے ہیں ہائر وزڈم، حکمت عالی. اور یہ حکمت تب سامنے آتی ہے جب کوئی نوجوان بچہ موٹر سائیکل پہ جاتا جاتا ہے، کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور آپ خدا کے خادم ہوتے ہوئے جب اس کے گھر جاتے ہیں جنازے کے لیے تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے چندہ دیا، ہم نے بپتسمہ لیا، ہم نے ہر وہ بات پوری کی جو تمہارے مطابق اور خداوند کے کلام کے مطابق تھی، پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں.
جب کورونا شروع ہوا تو بہت سارے پادری صاحبان نے کہا یہ پادریوں کو نہیں ہوگا، یہ خدا کے خادموں کو نہیں ہوگا، یہ مسیحیوں کو نہیں ہوگا۔ پھر 2-4 پادری صاحبان جب اسی میں سو گئے کورونا کی وجہ سے، تو پھر میں نے ان سے پوچھا انہی خادمین سے کہ اب کیا کریں؟ کچھ ڈاکٹرز نے بھی ایسے کیا، انہوں نے کہا جی کورونا ایسے ہی ہے، تماشا ہے۔ اور ایک ڈاکٹر تھا جو کہ یہ گردوں کے ٹرانسپلانٹیشن میں پوری دنیا میں بہت بڑا نام ہے، پاکستانی ڈاکٹر، اور وہ یہی کہتا رہا کورونا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ آئی سی یو میں پہنچ گیا، اور آئی سی یو میں بھی اس نے یہی کہا کہ دیکھیں جی میں آئی سی یو میں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں چائے پی رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ اسی جگہ پہ مر گیا۔ تو کیوں اچھوں کے ساتھ برا اور بروں کے ساتھ اچھا ہو؟ یہ وہ سوال ہے جن کے جواب آج ساری عمر تلاش کرتے رہے، ساری عمر آپ تلاش کرتے رہیں گے کہ کیوں ایوب کے ساتھ سب کچھ، کیوں ہزقیل سروش صاحب کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی حادثے میں موت ہوئی۔ خدا کا اتنا بڑا فضل، ہم میٹرک میں تھے جب سے ان کے گیت گاتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے گیت گا کر خدا ان کی پرستش کرتے، سنا ہو کرے، یاد آ I was very young جب یہ گیت آیا تھا، شاید میٹرک میں تھا میں جب یہ گیت آیا۔ کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو؟ کہ خدا کا خادم تھا، اس کی فیملی جا رہی تھی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کسی اور جگہ پہ عبادت کرنے کے لیے، ہیلی کاپٹر میں دھماکہ ہوا، وہ ہوا میں سارے مر گئے۔ کیا ان کی نیت خراب تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اسے ہم کہتے ہیں حکمت عالیہ، وہ باتیں جن کا جواب دینا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، جن کے بیچ میں خدا کے خادم پھنس جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ اکثر اس ضمن میں پیش کرتا ہوں۔ چند سال پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں پولیسیا پاکستان کے، تو ان کا پوتا پیدا ہوا جو 12 دن چلڈرن ہاسپٹل میں رہا، اور اس بچے میں موشن نہیں تھی، جن کی اس کی آنکھیں کھلتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ خود ہلتا نہیں۔ تو انہوں نے اسے اس کے باپ کو کہا، دادا کو کہا کہ دیکھیں جی آپ کا جو پوتا ہے نا، یہ 40 سال کا ہو کے بھی ایسے ہی پڑا رہے گا، کیونکہ وہ خود نہیں ہل رہا، اس میں موشن نہیں ہے، زندگی ہے موشن نہیں۔ اس نے کہا پھر کہتے جیسے ہی ہم اس کو وینٹیلیٹر سے اتاریں گے اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ انہوں نے بہت سوچا کہ کیا، اور آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اتار۔ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، مجھے فون آیا، اور اسی لیڈر کا آیا، اس نے کہا کہ میرے پوتے کا جنازہ ہے تو آپ کچھ کہہ دیں گے آپ کو۔ میں کہا میں تو یونیورسٹی میں ہوں، تو کہتے ہیں پلیز آپ تمہارے ان کے فیملی ٹرمز، اور میں چلا گیا۔ جب میں چلا گیا تو 25-30 خدا کے خادم جنہوں نے کیسٹ پہنے ہوئے، جنہوں نے سٹولز لیے ہوئے، جو چرچ آف پاکستان کے لاہور ڈائسس، رائمنڈ ڈائسس، تمام بڑے بڑے جو خدام ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ میں نے وہاں گیا تو آئی واز شاکڈ کہ مجھے کیوں بلایا۔ تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہیں کیا، اتنا بڑا بندہ ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ماں نے کوئی گناہ کیا ہوگا یا اس کے باپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا جو یہ ایسا پیدا ہو۔ کہتے ہیں نا ہم لوگ روٹین کچھ نہ کچھ کیتا ہی ہوتا ہے جو انجوائے ہے، کہتے ہیں، لیکن وہاں نہیں کہہ سکتے، وہاں بیلنس پیش کرنا پڑے گا۔ اور وہ سارے جو بڑے بڑے خدا کے خادم تھے نا، انہوں نے کلام سنانے سے اسی لیے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ انہوں نے پتا تھا کہ یہاں کچھ غلط نکل گیا تو یہ تو اشتہار بن جائے گا پورے پاکستان میں۔ میں خود بڑا حیران تھا کہ میں سمپل جس پینٹ شرٹ میں تھا میں اسی میں وہاں چلا گیا سیدھا، کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، میں نے کلاس بند کی اور سیدھا میں وہاں پہنچ گیا، اور میں پراپر ویسے تیار بھی نہیں تھا جیسے باقی لوگ تیار تھے، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں کچھ کہنا۔ جب آپ کے چرچ میں کوئی نوجوان بیٹا بیٹی جو بہت خدا میں سرگرم ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ایک بچہ تھا ہمارا آصف، بہت اچھا خدا کا خادم تھا اور تربیت حاصل کر رہا تھا، کہ کورونا کے دنوں میں پتہ چلا اسے ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
اس کا بھائی خدا کا خادم ہے اور اس کو تسلی نہیں ہو، ہم نے اسے خدا کو دے دیا اور پھر وہ مت کیوں یہ ہو؟ یہ ہے حکمت عالیہ کہ خدا ہی حکمت دے تو ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں ورنہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ حکمت کی اقسام ہے، ایک وہ حکمت جو آپ کو ملے گی زبور میں، امثال میں اور زبور میں، امثال میں، اور تیسری کتاب کون سی جی؟ وائز نہیں، وائز میں غزل و گزران، وائز میں اور ایوب میں حکمت عالیہ ملے گی آپ۔ وائز آپ کو بتاتے ہیں اس دنیا میں سے کچھ نہیں لے کے جانا آپ نے، اس دنیا میں جو آپ لے کے جا سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ خوش رہ، کھا پی جو کچھ ہے اسے انجوائے کر، یہی لے کے جانا، جتنا مرضی بھاگ لیں، دوڑ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں۔ یہ دنیا بڑی جلدی تصویریں ہٹا دیتی ہے، بڑی جلدی نام مٹا دیتی ہے، بڑی جلدی۔ اس لیے اس دنیا کو صرف کرنا بری بات ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کو صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم خدا کی محبت کے قرضدار ہیں۔ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ دنیا رہتی دنیا تک ہمیں یاد ہے، نو نو نو، یہ دنیا بڑی جلدی نام بھی بدل دیتی ہے اور تصویر بھی بدل دیتی ہے۔ جب دادا کی تصویر ہوتی ہے، جس میں دادا بہت ہوتا ہے اس کی ابے کی تصویر لگ جاتی ہے، اس کے بعد پوتے کی لگ جاتی ہے اسی جگہ تصویر، اور بعد میں دادے کی تصویر پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کدھر گئی۔ حکمت عالیہ جسے سمجھنا مشکل ہے، جسے سمجھانا مشکل ہے۔ کئی مرتبہ جب جنازوں پہ ہم جاتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کچھ شیئر کریں، تو ہم کہتے ہیں ہم کیا شیئر کریں، ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہا کیا شیئر کریں۔ نوجوان لڑکا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اب کیا کہیں گے، کیوں مر گیا؟ 20-22 سال کی نوجوان ہماری بیٹی، 26 سال کا بیٹا، ان کا یہ جنت کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، بیٹی کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، بیٹا جو تھا اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی، دوسری ٹانگ میں ابھی تک راڈ ڈلے ہوئے، اور پورا خاندان شٹر ہوا۔ وہ بندہ جو بستر پہ لیٹتا نہیں تھا پچھلے 1 سال سے بستر پہ، کیوں؟ اور لوگ اس کی جنازے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہ کچھ تو کیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کیتا ہے، اور یہ عام بات، اس میں کسی کو الزام دینے کی ضرورت نہیں، اٹ از ہیومن نیچر۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ برا کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کی بدی کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کی وجہ سے۔ حکمت عالیہ وہ چیز ہے جو آپ کو مشکل سوالوں کی طرف لے جائے، زندگی کے وہ سوال جن کا آپ جواب نہیں دے سکتے۔ تو ایوب کی کتاب اور وائز کی کتاب آپ کو زندگی کے مشکل سوال دے گی۔ نیک پہ بھی وہی حادثہ ہوتا ہے، بد پہ بھی وہی حادثہ ہوتا ہے، عقل مند کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، بے وقوف کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، وہ کہتا نا ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمیں یہ ملا اس وجہ سے، وہ کہتا نہیں، ہار بجانے کا بھی ایک وقت ہے، اتارنے کا بھی ایک وقت ہے، تالیاں بجانے کا بھی وقت ہے، تالیاں نہ بجانے کا ایک وقت ہے۔ وہ کہتے ہیں وقت ہوتا ہے چیز کا، ہم کہتے ہیں اچیومنٹ ہوتی ہے ہماری۔ امید ہے کہ جب ہم ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ کو کچھ ملے گا۔ ابھی تک کلیئر ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی؟ کوئی چیز ایسی تو نہیں جو سمجھ نہ آئی ہو؟ جی ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت،
پڑھ دیں. اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا. اب آپ نے میٹرک تو سب نے کی ہوگی, میتھ بھی سب نے پڑھا ہوگا. آپ میں سے کون کون ہے جو سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہیں؟ میں تو سرکاری اسکول کا پڑھا ہوں. بڑا مزہ آنا, جانا ٹارچ چاڑنے, مٹی پانی, سارا دن اسی ٹاٹوں پہ بیٹھنا, واپسی میں پھر ٹارچ چاڑنے, پھر مٹی پا کے گھر آنا. آپ لوگ بھی ایسے حالات میں پڑھے؟ میں تو بڑا غریب فیملی سے. ہاں جی, ایسے بھی ہوتا ہے. بعض میں جس گاؤں میں گیا خدمت کرنے کے لیے پریسبیٹرین چرچ کی طرف سے, وہ اپنی کرسیاں ساتھ لاتے تھے, اپنی کرسیاں ساتھ ہی لے کے جاتے تھے, کیونکہ ان کی کرسیاں جو ہوتی تھی وہ پلاسٹک کا توڑا ہوتا, وہ لاتے تھے, بچھاتے تھے, عبادت کرتے تھے, لپیٹتے تھے, ساتھ لے آتے تھے. تو میں جب نیا گیا, میں تو یہ کیا چیز ہے, تو میں تو لاہور کا ہوں, میں تو ایسا دیکھا نہیں. پھر انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, گاؤں کا گھر خوبصورت ہونا چاہیے. بعد میں جب میں 4-5 سال بعد جب میں وہاں سے آ گیا, میں 1 سال وہاں خدمت کی, 5 سال بعد جب میں دوبارہ گیا تو ان کا چرچ کا جو گیٹ ہے ویسا گیٹ میں لاہور میں نہیں دیکھا. میں نے اسے کھا کے دیکھا, میں اسے مکہ مارا, میں کوئی اتنا بھاری گیٹ, سر جی گرجے کی چیز ہے, انج نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے پنڈ میں ملازم رکھا ہوا ہے, وہ صبح بھی جھاڑو مارتا ہے, رات کو بھی جھاڑو مارتا ہے. میں 15 سال کی اپنی خدمت کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ کرونا میں بہت ٹائم ملا کہ ہم دیکھ سکے پیچھے مڑ کے. مجھے خدا نے ایک ہی چیز, خدا نے مجھے, ہم 2 بھائی, ہمارے تقریباً 5 بچے, لیکن ہمارے خاندان میں کوئی پادری نہیں تھا ہم سے پہلے میں پادری بننے کے لیے گیا, بعد میں خدا نے پادری آصف کا جو انکل صاحب کو بلا لیا. لیکن اب ہمارے خطبے میں 600-700 پادری ہیں جن کو پچھلے 15 سال میں ہم نے تعلیم دی ہے, جن کو پڑھایا, جن کو تیار کیا. اٹس اے بلیسنگ, خدا کا فضل ہے. ایک چیز ہوتی ہے جی, میتھس میں آپ نے پڑھی ہوگی, بڑی بریکٹ بند, چھوٹی بریکٹ شروع, یاد ہے آپ کو؟ بریکٹ لگاتے تھے, بڑی بریکٹ, چھوٹی بریکٹ, پھر درمیانی بریکٹ, یہ سارا کچھ لگاتے ہوئے. ایوب کی کتاب جب شروع ہوتی ہے تو وہ نثر ہے, شاعری نہیں. تیسرے باب سے شاعری شروع ہوتی ہے اور وہ جاتی ہے 41ویں باب کے آخر تک. یعنی کہ اس کا اختتام بھی شاعری نہیں ہے, اس کا آغاز بھی شاعری نہیں ہے. یعنی کہ شروع میں بھی ایک بریکٹ آپ دیکھ لیں اور آخر میں بھی آپ ایک بریکٹ سمجھ لیں کہ 2 بریکٹس ہیں جن کے بیچ میں ایوب کی کتاب کی پوری شاعری موجود ہے. جو باتیں ایوب کرتا ہے وہ شاعری ہے, جو اس کے دوست کرتے ہیں وہ شاعری ہے, جو خدا کرتا ہے وہ شاعری ہے, جو الیہو بن براکیل بوزی کرتا ہے وہ شاعری, ساری کی ساری شاعری. لیکن نہ ابتدا شاعری ہے نہ اختتام شاعری. ایوب جس کے بارے میں آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ پڑھے, نوید صاحب نے, نوید ہمارے ایف جی کے اسٹوڈنٹ ہیں, بڑے لائک سونا خدا کا صاحب, زیادہ سے ساٹھ لیے تو سمیلی ہوتی ہے. پہلی آیت دوبارہ پڑھنے ویسے. اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا. آپ کو پتہ ہے ایوب کا مطلب کیا ہے؟ جی جی واپس آنا, ٹھیک ہے جی. اور جی عبرانی جو الفاظ ہیں نا, ان کے بارے میں ایک تھوڑا سا نا اصول ہے, وہ یہاں بٹھا لیں. اس کے لفظ کا مطلب الٹا بھی ہوتا ہے اور سیدھا بھی ہوتا ہے. سیموئل ہے کہ سیموئل یہاں
समूएल का मतलब होता है जो खुदा की सुनता है, और इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है जिसकी खुदा सुनता है, ठीक है ना। उज़ीएल द पावर ऑफ द लॉर्ड, और इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है द लॉर्ड ऑफ द पावर। यानी कि इब्रानी का जो तर्जुमा है वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। इसलिए इब्रानी जो मतन है इसके बीच में आप जब अय्यूब का मतलब देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा चौंकाएगा। अय्यूब का मतलब जो है, पहला मतलब ये है जिसके साथ दुश्मनी की जाए। अय्यूब साबर है जी, पक्की बात है ना। उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में आप ये नहीं कहेंगे। अय्यूब के नाम का मतलब है जिसकी मुखालफत की जाए या जो मुखालफत करे। पहला मतलब इसका जो हो सकता है वो ये है जो खुदा का मुखालिफ है, और इसका दूसरा तर्जुमा क्या हो सकता है? खुदा जिसका मुखालिफ है। क्योंकि आपने कई मर्तबा अय्यूब को ये कहते सुना है अपने दोस्तों को, तुम भी मुझे खुदा की मानिंद तंग करते हैं। यानी कि वो कह रहा खुदा तो तंग कर रहा है, तुम क्यों तंग कर रहे? आगे चलेंगे, आप बोर तो नहीं हो रहे? कुछ आलमों ने कहा कि इसका तर्जुमा हो सकता है खुदा मेरा बाप है। एक बहुत बड़ा मुसन्निफ है W.F. ऑलब्राइट, ये अहद अतीक की जो आर्कियोलॉजी है, आसार कदीमा का बहुत बड़ा उस्ताद हुआ है। तो इसने कहा कि जो अकाती जुबान है जिसको अकेडियन हम लोग कहते हैं, उसके बीच में जो लफ्ज अय्यूब है इसका तर्जुमा हो सकता है मेरा बाप कहाँ, वेयर इज माई फादर, ये इसका तर्जुमा हो सकता है। लेकिन अगर आप किताब मुकद्दस को पढ़ेंगे तो आपको अय्यूब की किताब से बाहर 2 जगह पर पुराने अहदनामे में और 1 जगह नए अहदनामे में अय्यूब का जिक्र मिलेगा। हिजकिय्याह उसका 14वां बाब 14वीं आयत और 20वीं आयत, और याकूब उसका 5वां बाब 11वीं आयत। पढ़ दें। जी पढ़ें। अगरचे नूह और दानियेल और अय्यूब उसमें हो तो भी खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, वो ना बेटे को बचा सकेंगे ना बेटी को, बल्कि अपनी सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। अभी पीछे जब बाइबल के मतन के ऊपर सवाल उठे मुकदमे ही किताब मुकद्दस की वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था कि हम अपनी बाइबल को गहरे तौर पर जानें और गहरे तौर पर इसके बारे में पढ़ पाएं और गहरे तौर पर इसके इल्म को सीख सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको गहरे तौर पर जानेंगे, सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर किए जाने वाले एतराज़ात का हम सेहत के साथ जवाब दे सकेंगे, और जितना ज़्यादा हम इससे ना वाकिफ हों उतना ही ज़्यादा ये हमारे लिए मसला क्रिएट हो जाए। अय्यूब की किताब का मुसन्निफ अय्यूब खुद, इसके ऊपर कभी भी एतराज नहीं हुआ, ना मसीहियों की तरफ से ना यहूदियों की तरफ से। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि अय्यूब की किताब का मुसन्निफ कौन, क्योंकि सबको पता है, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, इत्तफाक करते हैं कि अय्यूब की किताब का मुसन्निफ अय्यूब ही हो सकता है। आप में से कोई और पढ़े अय्यूब के पहली चल रहा है, कोई और पढ़ो। और उसके हाँ 7 बेटे
اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. جی. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے. ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے جی. اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلا بھیجتے تھے. اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق 100 قطنی قربانیاں چڑھاتا تھا. تھینک یو. یہ آیت پوری ہوگی؟ نہیں ابھی ہے. پڑھ نہیں، یہ آیت پوری کر دو. ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو. ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا. آمین. ایوب کے علاوہ آپ کو بائبل میں کون سا شخص نظر آتا ہے جو اپنے لیے خود قربانیاں گزرانتا ہے؟ ایوب کے علاوہ پرانے عہد نامے میں ہمیں کون سا شخص ملتا ہے جو اپنے لیے خود قربانیاں گزرانتا ہے؟ سردار کاہن نہیں، وہ تو مطلب قوم کے لیے قربانیاں گزرانتے ہیں. نہیں، وہ آپ خود بھی تو جانے کے لیے قربانی گزارتا. وہ بھائی بہت آگے چلے گئے. آپ اچھا تھوڑا پیچھے جائیں. ٹھیک. ابھی سردار کاہن نہیں آئے. جب سردار کاہن آ گیا پھر تو قربانی کا سسٹم آ گیا نا. یہ تو وہ دور ہے جب ابھی سردار کاہن نہیں آئے، کاہن نہیں آئے، پھر کاہنوں کا سسٹم ہی قائم نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، ابراہیم خود قربانیاں گزرانتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایوب کا تعلق اس دور سے ہے جب ابھی کاہن نہیں تھے، جب کہانت کا سسٹم جو تھا نہیں تھا بنا، ابھی قربانیاں شروع نہیں تھی ہوئی. قربانیاں دینے والے جو کاہن تھے ابھی انہیں قائم نہیں تھا کیا گیا. یہ اس دور کا انسان. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز، آپ نے اس کی امیری کے بارے میں پڑھا. ذرا پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا امیر تھا؟ پڑھیں. کون سی آیت تھی؟ تیسری آیت تھی. پڑھ لیں. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 جوڑی بیل، 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر، اور اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. ایوب میں جب آپ امیری کی بات کرتے ہیں تو لائف سٹاک کی بات ہوتی ہے. اور لائف سٹاک کتنا مہنگا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ جو لوگ شہروں میں ہوتے ہیں انہیں شاید موبائلوں کی قیمت کا تو پتہ ہے، انہیں شاید گاڑیوں کی قیمتوں کا پتہ ہے، انہیں شاید گھروں کی، زمینوں کی قیمتوں کا پتہ ہے، پراپرٹیز کا پتہ ہے. انہیں ماں ڈنگر کی قیمت کا نہیں پتہ. میں بہت سال پہلے ایک جگہ گیا تو وہاں ایک شخص تھا، تو اس نے کہا جی میرا 400 بھینسوں کا جو ایک باڑا ہے، تو اگر کبھی آپ کا دل کرے کہ آپ نے وہ سارے دکھانا ہو اپنے یونیورسٹی کے، بائبل کالجز کے اسٹوڈنٹس کو، تو آپ ان کو لے کے آئیں. تو اٹ ول بی اے ویری امیزنگ تھنگ. تو ہمارے جو طالب علم تھے انہوں نے کہا سر کیا کرنا ہے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ یہ نہیں تھا کہہ رہا کہ میرے پاس یہ ہے اور آپ دکھائیں. میں نے کہا وہ بتا رہا تھا میں کتنا امیر ہوں. 400 بھینسوں کا مطلب کیا ہوگا بھائی؟ 4 کروڑ. اپروکسیمیٹلی 4 سے 5 کروڑ روپے. وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا. تو ایوب کے دور میں اور ابراہیم کے دور میں اور لوط کے دور میں سملیرٹی، اس میں آپ کو ایک ہی چیز ملتی ہے اور وہ ملتی ہے آپ کو لائف سٹاک. وہاں بھی جانوروں کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں اور یہاں بھی اس کی امیری جو ہے وہ جانوروں کی وجہ سے اس کی پیمائش کی جا رہی ہے. اس لیے لگتا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ایک ہی دور کے ہیں، تقریباً 2000 قبل از مسیح. ایک اور چیز دیکھتے ہیں. جی 15ویں آیت پڑھ لیں.
کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ آگے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم اور لوط جدا ہوتے ہیں تو لوط کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بادشاہ حملہ کرتا ہے اور ابراہیم اپنے خاندان کے ساتھ جاتا ہے یا اپنے سپاہیوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہے اور وہ لوط کو چھڑا کے لاتا ہے، جنگ لڑتا ہے۔ سارا واقعہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ وہی انویژن یا وہی حملہ آپ کو یہاں بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ داؤد کے ایوب کے حالات اور ابراہیم کے حالات آپس میں بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ایک اور چیز دیکھیں، 42 باب کی 16 آیت دیکھیں۔ اس کے بعد جو 140 برس جی پڑھ دیں۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے چوتھی پشت تک دیکھے۔ اب ایوب کی پوری عمر 140 سال ہے یا اس بحالی کے بعد کی عمر 140 سال ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جتنی عمر یہاں پر ہمیں ملتی ہے یہ اس دور سے میل کھاتی ہے جو دور ابراہیم کا، کیونکہ اس کی عمر بھی کم و بیش آپ کو اتنی ہی ملتی ہے۔ آج کل ہمارے دور میں جو عمر کی ریشو ہے، جنرل ریشو، وہ کتنی ہے جی؟ 60 اور 60 آج کل کون جیتا ہے جی؟ 45 آج کل 40 کے بعد نا 40 کے بعد بندہ شوگر چیک کراتا ہے اور 50 کے بعد بندہ قبرستان کو حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہاں ہی نہ پڑ جائے۔ تو 60 سال کی عمر میں تو پہنچتے بہت کم ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے تاریخ دانوں کا جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون سا جو دور ہے وہ ایوب کا ہو سکتا۔ تو اگر ہم اس اندازے کو دیکھیں تو ایوب جو ہے وہ قدیم ترین کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ ایسا کریں کہ ہم تھوڑا سا متن کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ایوب کی کتاب پڑھیں جی شروع سے۔ جی سارے پڑھتے جائیں، ساروں کو موقع دیں۔ جی پڑھیں۔ بائبل ہے سب کے پاس؟ اگر نہیں ہے تو اس دفعہ بریانی نہ دیں، ان کو بائبل دے دیں۔ جی جی پڑھ دیں پہلی آیت سے۔ سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا جو شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ یہی روکتے ہیں جی، ایک ایک آیت کر کے پڑھیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا فلیور دے سکیں۔ جی اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ کامل، ایوب کامل تھا؟ کیا کوئی انسان کامل ہو سکتا ہے؟ یہاں تو لکھا ہے کہ ایوب کامل تھا، یہ کیا بات ہے جی؟ ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کامل تھا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا،
یہاں دراصل پرابلم آتی ہے ہمارے پاکستانی کامل کی یا اردو کے کامل کی اور جو عبرانی میں تصور کاملیت کا اس کی. ہم سمجھتے ہیں کامل وہ ہے جس میں کوئی خامی نہیں. یہودی یہ نہیں سمجھتے. یہودی یہ سمجھتے ہیں کامل وہ ہے جو اپنا کام پورا کرتا ہے, مکمل کرنا ہے. جو کام پورا کرتا ہے وہ کامل ہے. بھئی اس پنکھے کا کیا کام ہے؟ ہوا دینا, ہوا دینا. یہ موبائل کا کیا کام ہے؟ فون سننا, جی؟ موبائل کا بنیادی کام کیا ہے؟ صرف آواز یہاں سے وہاں پہنچا. ٹھیک ہے نا. وہ لہذا بات ہے آج کل 200 اور چیزوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. کل پادری صاحبان بڑے خوش تھے, ٹک ٹاک بین ہے, بڑی مبارکبادیں دے رہے تھے. میں نے جو پادری صاحبان خود ٹک ٹاک بنا رہے تھے ان کا کیا ہوگا؟ کامل کیسا لفظ ہے جس کی دعوت آپ کو دی گئی. جب آپ نئے اہدامے میں جاتے ہیں تو مسیح خداوند نے کیا کہا تھا؟ کامل. جی کیا ہے؟ کامل ہو. ہاں, کیا مسیح خداوند غلط دعوت دے رہے ہیں؟ اپنا کام مکمل کرنا. جو کام آپ کا ہے اس کام کو خود بس. لیکن ہمارا پتہ کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے پلمبروں والا. پلمبر کا جب کام کرنے آئے نا تو جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں باجی کی اور کام ہے بلب ٹھیک کرنا ہے. وہ پلمبر ہے, اس کو کیا پتا بجلی کا, لیکن وہ ضرور چھیڑے گا اس کام. یہ مزدور آتے ہیں, ان کو آپ کہیں گے کہ یہ فریج سے ہی نہیں چل رہا, وہ اس کا سوئچ چیک کرنا شروع کرتے ہیں. ہم بھی ایسے ہیں. جو کام ہمارا ہے وہ ہمیں ناپسند ہے, اور جو کام ہمارا نہیں وہ ہمیں بہت پسند ہے. کیونکہ ہمارا کام جو ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ ہمارا جو پیشہ ہے نا, اس سے اچھا پیشہ دنیا میں نہیں. اگر آپ کو لفظ پیشہ برا لگتا ہے تو معاف کیجیے, کچھ اور لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں. لیکن ہم جس کام کو سر انجام دے رہے ہیں اس سے اچھا کام دنیا میں کوئی اور نہیں. عزت, دولت, شہرت, نام سب کچھ اس میں. اسپیشلی لوگ آپ کے لیے پروگرام ارینج کرتے ہیں, جی فلاں بندے کو سنو, انہوں نے بلاؤ. ٹھیک ہے. اور اس کام میں جو چیز آپ کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے وہ ہوتی ہے تالیاں. تالیاں بجتی ہیں دل کرتا ہے اور بجتا. جب ہار گنائے جاتے ہیں تو دل کرتا ہے اور ہار گنائے جاتے ہیں. پھر ہم پادری آصف صاحب کے چرچ میں کلام سناتے ہیں, 3 دفعہ تالیاں بجتی ہیں. ہم پھر دوسرے پادری بشپ افضل صاحب کے پاس جاتے ہیں, ہم وہی کلام دوبارہ سناتے ہیں. وہ تو 3 دفعہ بجیں گی یا 10 دفعہ بجیں گی, وہاں نہیں بجیں. وہاں تالیاں کم ہو جاتی. پھر آپ کسی اور چرچ میں جا کے پھر وہی کلام سناتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کلام تو ہو گئی ہے لیکن تالیاں کٹ ہو گئی. کیونکہ آپ کی توجہ جو تھی نا وہ کلام سے ہٹ کے تالیوں کی طرف چلی. آپ کا جو آپ کی توجہ جو ہونی چاہیے وہ آپ کے کام کی طرف ہونی چاہیے. یہ تالیاں, ہار, یہ دولت, شہرت, روپیہ, پیسہ, یہ بائی پروڈکٹس ہے, یہ ملنا ہی ملنا ہے. جس نے آپ کو اسٹیج پہ چڑھانا ہے اس نے آپ کی تعریف کرنی کرنی ہے, اور یونیک سے یونیک طریقے استعمال کرتے ہیں لوگ. میں ایک دفعہ یہ کیا نام ہے تمہارے علاقے کا, عوامی کلونی گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے پادری صاحب کو ہار پلانا ہے. انہوں نے ساروں کو ہی ہار دے دیا. انہوں نے جب ہار پلایا میرے یہاں تک ہار یا, تو یہ تو بائی پروڈکٹ ہے, یہ تو لوگوں نے دینا ہے. لیکن ہمارا فوکس جو ہے نا کلام کی طرف ہونا چاہیے.
हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए अच्छा इतना तस्वीर छोटी ना ये क्यों, हमारा फोकस जब आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं तो फिर तालियां भी कम हो जाती है, फिर इज्जत भी कम हो जाती है, फिर दौलत भी कम हो जाती है, फिर शौहरत भी कम हो जाती है, फिर लोग कहते हैं ओ यार वो तैयारी करके नहीं आता। और कई ऐसे खुदा के खादिम हैं जो कि बहुत बड़े हैं औरतों की वजह से, लेकिन जब आप उनको सुने तो कई दफा आपको लगता है यार ये कलाम पहले भी नहीं सुने, ठीक है। तो हमारा फोकस होना चाहिए अपने काम की तरफ, कामिल हो, जो आपका काम है उसे पूरा करना। तालियां बजवाना खुदा का काम है, आपको इज्जत दिलवाना खुदा का काम है, आपका नाम करना खुदा का काम है। भाई मेरी माँ जो थी लोगों के घरों में काम कर रही थी, मेरी क्या हैसियत थी कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपको कलाम सुना सकूं? थी मेरी हैसियत। तो ये हैसियत किसने दी हमें? कामिल था और रास्तबाज था, सीधा चलता था। रास्तबाज कहते हैं रास्ते पे चलने वाले को, सीधा चलने वाला, डंडी नहीं था मारता कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, नो, सीधा। और दो चीजें बड़ी खूबसूरत हैं जिसकी खुदा तारीफ करता है, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। जितने हम खुदा से नहीं ना डरते उतनी दुनिया डरती है। हम खुदा के ज्यादा करीब रहते हैं ना, इसलिए डर इसका कम होना शुरू हो जाता है। फिर हम कारीगर हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, और जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर खुदा का डर कम होना शुरू हो जाता है। और जो खुदा का डर कम होता है मोहब्बत भी कम हो जाती है, क्योंकि मोहब्बत नाम ही इस चीज का है कि आपके दिल में होता है कि कहीं वो खफा ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए। और जब यही हमारे दिल से खौफ निकल जाएगा तो फिर हम इस मुकाम से जहाँ पे ये शख्स खड़ा नीचे जाना शुरू हो जाता है। आप लोग लाहौर के सब ज्यादातर लाहौर के ही हैं, आपने यहाँ कई मिनिस्ट्री जाती हैं, यूँ जाती है नीचे, यूँ जाती है नीचे, यूँ जाती है नीचे। पिछले 45 सालों में मैंने कई मिनिस्ट्रीज को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। आज उन मिनिस्ट्रीज का नाम सुनते तो ये किधर चली गई? फिर ज़हन में चाली क्या था, यार इस बंदे को 20-25 साल पहले मैंने देखा था किसी स्टेज पे, अब वो पाए खत्म। आगे चले दूसरे, जल्दी से पढ़ देंगे। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। चलते उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह सवेरे उठकर उन सबों के शुमार की माफ़ी सोखनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। हाँ जी, अपने दिल में खुदा की तकफीर की, अपने दिल में ना सोचा हो कोई है हमारे जैसा, कोई है हमारे जितना अमीर, कोई है हमारे सामने जो पूरे अहले मशरिक में खड़ा हो सके। शायद किसी ने अपने दिल में सोचा हो। आजकल तो हमारा जो खानदानी निज़ाम है वो इतना वीक हो चुका है कि आजकल जो खुदाम हैं उनके खानदानों में जो इबादती माहौल है वैसा दिखाई नहीं देता जैसा होना चाहिए। मैंने एक बहुत बड़े अपने भाई से बात की एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग, वो थोड़ा सा और होता तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान में बहुत तरक्की, लेकिन मेरा कोई बच्चा जो है खुदावंद की खिदमत की तरफ नहीं आया। और आप मिशनरीज को देखें जो अंग्रेज हैं,
बाप भी पाकिस्तान में खिदमत कर रहा है, बेटा भी पाकिस्तान में खिदमत कर रहा है, पोता भी पाकिस्तान में खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में चले जाओ, वहाँ भी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी आपको। एक खुदा के खादम किया, उसने जिक्र किया, उसके 9 बच्चे, और 9 के 9 जो थे वो इंडिया में, पाकिस्तान में और मशरिक़ वस्ता में जाके खुदावन के कलाम की खिदमत से अंजाम दे रहे। देयर इज प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है, आप उससे ज़्यादा जानते हैं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ, शायद आप मुझे समझा सकें, कि हम जब हाथ रखते हैं तो बरकत हमारे हाथ से निकलती है और कन्वर्ट होती है, ऐसे ही है ना जी? है ना? ठीक है। अब ये बरकत हाथ में है ना? आप जब हाथ रखते हैं, ये उसमें चली जाती है अगले शख्स में, ये वापस क्यों नहीं आ रही? ये हाथ से ऊपर क्यों नहीं आ रही? हाथ से नीचे जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? दुआ करते हैं, लोगों को बीमारियों से शिफा मिलती है, मौज़ात होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं आ रही, हमारे अंदर नहीं आ रही, हमारे घरों के अंदर नहीं आ रही, हमारे खानदानों के अंदर नहीं आ रही। दैट इज अ प्रॉब्लम, वेरी वेरी बिग एंड सीरियस प्रॉब्लम। इसका मैं भी शिकार हूँ, इसका आप भी शिकार होंगे। अगर नहीं है तो खुदा का शुक्र हो, वरना ज़्यादातर खुदाम के खानदान में ऐसे ही है। सोचिए इसको। चलिए और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हुजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया। 2 सवाल। क्या शैतान खुदा के दूर जा सकता है? क्या खुदा के हुजूर शैतान जा सकता है? इससे तो लगता है जा सकता है। क्यों? खुदा ने तो उसे आसमान से नीचे फेंक दिया, गंदगी की मानद जमीन पे पटक दिया, उसकी फौजों को कुछ को कैद कर दिया, कुछ को फेंक दिया, जो कमजोर थे उनको फेंक दिया, जो ताकतवर थे उनको कैद कर दिया। फिर ही उसके हुजूर क्यों जा रहा है? सोचिए। किताब मुकद्दस में खुदा के तख्त की जो तस्वीर हमें यहाँ दिखाई देती वो कहीं और दिखाई नहीं। जो खुदा का तख्त है, उसके साथ उसका जो मंजर हमें अय्यूब की किताब में मिलता है, ऐसा खूबसूरत बयान हमें बाइबल की किसी और किताब में नहीं मिलता। और आप देखें इसे। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया, और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने बड़ी इज्जत से जवाब दिया, है जी, इज्जत से जवाब दी। कैसे जवाब दिया? उसे डरते हुए कांपते हुए बोल रहा हूं, है जी। भाई क्यों खुदा के हुजूर है? वाई? क्योंकि शैतान के साथ खुदा का एक ऐसा ताल्लुक है जिसे ना खुदा तोड़ सकता है और ना शैतान तोड़ सकता। जो लफ्ज़ शैतान है ना, इसका मादा इब्रानी में शीन, त्वाइन और नून, शतन जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन इब्रानी जुबान में मादे को मिला के नहीं पढ़ते, इसके हरूफ को अलग-अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इब्रानी जुबान में शैतान के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है उसका मतलब है इल्जाम लगाने वाला। बस कोई डिटेल नहीं है, बस सीधी सी बात है कि वो एक्यूजर है। उसने जब मुंह खोलना है उसने आप पे इल्जाम तराशी करनी है, उसने आपके बारे में इल्जाम तराशी करनी है, उसने आपके किरदार खुशी करनी है, और जो कुछ भी मुमकिन होगा वो आपके खिलाफ करेगा। लेकिन खुदा के साथ उसका एक ऐसा ताल्लुक जिसे कभी भी खुदा ना तोड़ सकता है और ना वो तोड़ सकता है, और वो है कि वो खुदा की मखलूक।
وہ جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہے کبھی نہیں. آپ نے پیدائش کی تیسرے باب کی 15ویں آیت پہ ہزاروں دفعہ کلام سنایا ہو, اور خدا نے عدن سے آدم کو نکال دیا, اسے باہر کر دیا, کیونکہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اور جب وہ اس کے بیٹوں سے بات کرتا ہے, آپ کو وہ بھی ڈرے میں لگتے ہیں, سہمے میں لگتے ہیں جو آدم کے بیٹے ہیں. کیوں جی؟ پیدائش کی کتاب میں جب آدم کے بیٹوں سے خدا بات کرتا ہے, کہتا ہاں بھی تیرا بھائی کدھر ہے؟ میں وہ چوکی دار ہوں. لگتا ہے کہ عدن سے خدا نے آدم کو نکالا ضرور, لیکن چھوڑا نہیں. کسی نہ کسی طرح جو آدم کے ساتھ خدا کا تعلق تھا وہ کچھ حدود کے تحت ہوگا کہ بھئی تم ان حدوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے, لیکن وہ تعلق قائم تھا. اور وہ تعلق اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ اس کا مخلوق تھا, اور وہ مخلوق جس کو اس نے اپنی شبیہ پہ پیدا کیا, اور وہی تعلق تھا شیطان کا خدا کے ساتھ. اسی لیے وہ خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے. اور ایک لفظ اس میں صرف دیکھیں گے, اس کے بعد میں کلوز کر دوں گا. ٹھیک ہے بشپ صاحب, پڑھیں جی آپ 8ویں آیت سے. خداوند نے شیطان سے کہا, کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. یہ لگتا نہیں ہے پہلی آیت دوبارہ لکھ دی گئی. خدا نے شیطان سے کہا, تم نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. شیطان نے خدا کو جواب دیا, کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا؟ اگر بس پین ہونا تو اس کو انڈر لائن کر. یہ جو یوں ہی لفظ اس نے استعمال کیا نا, یہ اس کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے. فطرت کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے اتنا کچھ پازیٹیو اس کے سامنے رکھا ہے, اور اس نے اس پازیٹیو میں سے ایک منفی چیز نکال کے خدا کے سامنے پیش کرتا ہے. یوں ہی اور اس کے بعد شیطان نے خدا کو جواب دیا, کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اور اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے تلے مجھ میں بڑھ گئے. کس نے یہ کہا؟ مخالف ہوتا نا, مخالفت کرنے والا. یہ کئی دفعہ آپ کو آپ کی ایسی کوالٹیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں. اتنے واضح طور پر آپ کو کتاب مقدس میں کہیں اور خدا نے بھی نہیں بتایا کہ اس نے آپ کے گرد باڑ بنائی ہوئی ہے, جتنے واضح طور پر یہ بتا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ تو نے تو اس کے گرد باڑ بنائی ہوئی ہے, میں تو اسے چھو نہیں سکتا جب تک تو اجازت نہ دے. جب کرونا وائرس شروع ہوا تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تو اس میں نے بات کہی تھی کہ ابلیس جو ہے انسان کی مخالفت میں اتنا بڑھ جاتا کہ وہ بے وقوف بن جاتا. وہ یہاں بھی بے وقوف بن گیا. اسے لگ رہا تھا کہ میں ایوب کو تباہ کر دوں گا, برباد کر دوں گا, اس کے بچوں کو مار دوں گا, اس کے گلے چھین لوں گا, اس کا جسم برباد کر دوں گا, اس کا ستیہ ناش کر دوں گا, اس کو ختم کر دوں گا. اور خدا سوچ رہا تھا یہ جب سب کچھ کر لے گا میں اس کی برکتوں کو ڈبل کر دوں. بیوقوف بن گیا مخالفت کے جوش. اور جو کرونا تھا, جب یہ گزر رہا تھا, تو کرونا میں بہت کچھ منفی مثبت مخالفتیں کرواہٹیں آپ نے دیکھی, لیکن خدا نے ان کو بھی استعمال کیا اپنے لوگوں کی برکتوں کو دوگنا
बहुत सारे खुदा आपकी भी गवाहियाँ हों कि हम लोग जिनका काम ही सिर्फ खुदावंद के कलाम को सिखाना और सुनाना था, वो घरों में बैठे थे, चर्च बंद हो गई, इबादतें बंद हो गई, हदिया जात लोगों के पास था नहीं, वो देते कहाँ से। और फिर खुदा ने अपना हाथ खोला और अपनी परवरदिगारी दिखाई और उसने मौजज़ात की, आपके साथ भी और हमारे साथ भी। और कोरोना में देखा कि जब हम मेहनत करते थे और तनख्वाह मिलती थी और वो हम खुदावन के साथ कभी पेश करते थे तो हम कहते थे शुक्र है खुदावन इन चीज़ों के लिए। लेकिन अब हम मेहनत नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए कि निकल नहीं कर सकते, जा नहीं कर सकते, तो अब सप्लाई में थी वो ऊपर से शुरू हो गई। खुदा पैसे भेज रहा था, वसाइल भेज रहा था और सब कुछ आता था। तो कोरोना में भी जो खुदा ने हमें बरकत बख्शी उसको हमने वाज़ेह तौर पर देखा, उसकी परवरदिगारी को देखा। 3 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक मसला हो गया, हमारे बीसी साहब के ऊपर एक केस हो गया जिसकी वजह से हमारी तनख्वाहें रोक गई। अब 2017 की जुलाई के बाद हमें पैसे ही नहीं मिले यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम पढ़ाते रहे, जाते रहे, क्लासें पढ़ाते रहे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे। 6 मई को मुझे एक फ़ोन आया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई आप ज़रा यूनिवर्सिटी हैं, आपके कुछ बिल्स की बात कर रहे हैं। तो हम चले गए, मेरे साथ लीगल स्टाफ थे, हम सबकी तनख्वाहें रुकी हुई, तो हम लोग चले गए। तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी आप अपने बिल्स देखिए कि आपकी कितनी कितनी तनख्वाहें बनती हैं। तो हमारे बिल्स तैयार थे, हम लोगों ने जल्दी जल्दी ढूंढे, निकाले, वो ले के गए। तो वो एक बंदे के 15-15, 20-20 लाख रुपया बन रहा था। तो उन्होंने कहा हम इतने नहीं दे सकते, लेकिन एक ख़ास अमाउंट उन्होंने हमें दी और उन्होंने कहा कि ये सब तकसीम कर लें, उसमें से किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को 10 लाख रुपये मिला। अरे हुकूमत ने पाकिस्तान को 2 लाख पैसे दे, आप में से जो किसी सरकारी महकमे से ताल्लुक रखता है या किसी का सरकार से वाह पड़ा है, आपको पता होगा कि बंदे की एड़ियां घिस जाती हैं चक्कर लगा लगा के और पैसे नहीं मिलते। और हमें भी 3 साल से नहीं मिलते। कोरोना ने, खुदा ने अपनी परवरदिगारी को, इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें, हम चाहे मर जाएं चाहे जिंदा रहें, हम चाहे इस दुनिया से चले जाएं चाहे इस दुनिया में रहें, अगर हम खुदा के काम को पूरा करेंगे, सीधी राह चलेंगे और खुदावन से डरेंगे और बदी से दूर रहेंगे, तो फिर खुदा की बाढ़ आज हमारी हिफाजत भी करेगी और कल हमारी नस्लों की हिफाजत। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।